سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم انعام اور احسان ہم سب کے ساتھ شامل حال ہے۔ پروردگار عالم نے محض اپنے فضل اور کرم سے، اپنی مہربانی سے ہم سب کو اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی اور سچا پکا مومن اور موحد بنایا۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم دولت کی ہم سب کو خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ بھائیوں، جو اہم بات آپ کی خدمت میں آج عرض کرنی ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کا احساس ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ اگر تو یعنی نیکی کسے کہتے ہیں، برائی کسے کہتے ہیں، تو حدیث میں ہے کہ جب تو کوئی اچھا کام کرے اور تیرا دل اسے اچھا کہے، یہ نیکی ہے، اور جو تیرے دل میں کھٹکے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، بس یہ برائی ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی حس رہے انسان میں، محسوس ہو، غلط کو غلط سمجھے۔ اس وقت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، اور روک ٹوک جو ہونی چاہیے وہ تقریباً ختم ہوتے چلی جا رہی ہے۔ روک ٹوک کا ماحول عام طور پر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ روک ٹوک تھی تو اولاد اپنے ماں باپ سے، پوتا پوتی اپنے دادا سے، ناتے نواسے اپنے نانا سے ڈرتے تھے کوئی برا کام کرنے میں، ان کو جھجک محسوس ہوا کرتی تھی، ڈرتے تھے، احساس ہوتا تھا۔ جب سے یہ بات ختم ہو گئی تو اب وہ جھجک بھی ختم ہو گئی، آڑ ختم ہو گئی۔ روکنے والے اس وجہ سے نہیں روک رہے ہیں کہ وہ خود ہی اس میں مبتلا ہے۔ آپ غور کرو، دھیان کرو یہ نقطے پر۔ روکنے والے اس وجہ سے روک ٹوک نہیں کر رہے ہیں کہ وہ خود اس میں مبتلا ہے۔ پہلے بوڑھے بڑے گھر کے ذمہ داروں سے یہ توقع نہیں ہوتی تھی، وہ بہت محتاط زندگی گزارتے تھے۔ آج یہ کیفیت ہمارے بڑوں میں نہیں رہی۔ بڑے لوگ جتنے ہیں وہ عام طور پر اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ چھوٹے اور بچے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بڑے خود برائی میں مبتلا ہے تو ان کے روک ٹوک کا وہ اثر قبول نہیں کرتے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، مغرب کے بعد کا وقت تھا، ایک شخص نے اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور کہا مل صاحب یہ بہت غلط کاموں میں مبتلا ہے اور مستقل یہ جو ہے شراب پی رہا ہے، شراب کا عادی، اس کے علاوہ سودی اور بیاجی لین دین اس کا بہت بڑھ گیا ہے، سارا گھر قرض میں پڑا ہوا ہے، تو اس کی سمجھائش فہمائش کی جائے، آپ ذرا بتائیں۔ اس میں میرے ساتھ کوئی اور احباب بھی تھے، وہ پڑوس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جیسے جیسے وہ باتیں کر رہا تھا کہ دیکھو ہم بوڑھے ہو گئے، ابھی ہماری عمر ہے کیا ان کو سمجھانے کی، ان کو بتانے کی۔ میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اس کا جو نوجوان بچہ تھا وہ تو مجھے ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا تھا، یعنی شرارت اس کی تھی، ضرور تھی، لیکن اس مجلس میں، لیکن خود اس کا باپ جب منہ کھول رہا تھا تو شراب کی ایسی بدبو آ رہی تھی کہ میں خود وہاں اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کر رہا تھا۔ اب بولو
وہ اپنے بچے کو نصیحت کرنے کے لیے لایا اور خود شراب میں مبتلا اور اپنے بیٹے سے شراب چھڑانا چاہتا ہے. اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. اچھا بات یہ ہے کہ ایسے لوگ خود کو خود محسوس نہیں کرتے ہیں. اب وہ اپنے مطلب نشہ میں تو نہیں تھا لیکن بہرحال شراب پیا ہوا تھا. بات تو بہت سمجھداری کی کر، لیکن اس کا بیٹا وہ ساری باتوں کو سن رہا تھا. بات یہ ہو رہی کہ چھوٹے جو بڑوں کی نصیحتیں قبول نہیں کر رہے، یا بڑوں نے جو نصیحت کرنا چھوڑ دیا، روک ٹوک جو نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بڑے ہیں جن کو بڑا سمجھا جا رہا ہے وہ خود یہ چھوٹے جن برائیوں میں مبتلا ہے اس سے زیادہ برائیوں میں تو ان کے بڑے مبتلا ہے. اب وہ روک ٹوک کیا کس منہ سے کریں گے؟ اس کے لیے تو انہیں خود بھی بچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس قسم کی تمام برائیوں سے بچے. اب بچ کر اگر وہ ہمت سے کام لیں تو نصیحت اللہ کی طرف سے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. تم بولتے رہو، نصیحت کرتے رہو، یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَذَكِّرْ، ذکر کرتے رہو یعنی نصیحت کرتے رہو، بولتے رہو، سمجھاتے رہو. فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ، اس لیے کہ سمجھانا، نصیحت کرنا، تنفع المؤمنین، مسلمانوں کو نفع پہنچاتا ہی ہے. نفع پہنچائے بغیر نہیں چھوڑتا نصیحت کرنا. بولتے رہو، بولتے رہنا چاہیے. بڑوں کا کام ہے روک ٹوک کرے کچھ گھر میں ایسی، لیکن بولنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. بولتے روک ٹوک کرتے. بعض لوگ کہتے ہیں مول صاحب اب کیا بچا، اسے کیا نہیں بولا، کیا نہیں سمجھایا، مگر ایسے زہریلے تیر مارتا ہے کہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ ضد کر کے اب تک جتنا کر رہے تھے اسے 10 پٹ کر کے بتا دو. یعنی یہ نصیحت نہیں کرتے بلکہ سامنے والے کو ضد میں لا کے کھڑا کرتے ہیں. یہ طریقہ غلط. باپ ہو، دادا ہو، کوئی ہو، یہ طریقہ نہیں ہے. ہمارا کام ہے نصیحت کرنا. پانی ٹپکتا رہے، تھوڑا تھوڑا ٹپکاؤ. پتھر پر بھی اگر وہ پانی ٹپکتا رہے تو پتھر پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نہ ایک دن گڑھا بن جاتا ہے. وہاں پر پتھر کو بھی وہ گڑھا بنا دیتا ہے. تو وہ اپنا کام ٹپکاؤ کرتا رہتا ہے اور وہاں پر اپنا نشان بنا کے چھوڑتا ہے. تو آپ کی اتنی میٹھی زبان اور اتنے میٹھے دل پر کیوں اثر نہیں کریں گی؟ لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ایسے زہر ملائے ہوئے تیر نہیں مارنا چاہیے. بولنے کا انداز ہمارا مناسب رہنا چاہیے. یہ نصیحت سامنے والے پر اثر کرتی. اب چاہے شوہر بیوی کو نصیحت کرتا رہے، ماں باپ اپنے اولاد کو نصیحت کرتے رہے، دوست دوستوں کو کرتے رہے، بڑے اپنے چھوٹوں کو کرتے رہے. ہمارا کام جتنا ہے بس ہم اتنا کرتے رہے. ہاں البتہ بعض کام ایسے ہیں کہ جس میں اس کی ڈیرنگ بھی دیکھی جائے گی. چنانچہ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی برائی کو برائی کرتا ہوا دیکھے، جب کوئی شخص کسی شخص کو برائی کرتا ہوا دیکھے تو اس کے برائی سے روکنے کے 3 درجے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر اپنے اندر اتنی ہمت ہے، ڈیرنگ ہے، طاقت ہے کہ اپن ہاتھ پکڑ کے روک سکتے ہیں تو اسے یہی کرنا چاہیے کہ ہاتھ پکڑ کے روکے، یہ غلط کر رہا ہے، چھوڑ دے اس کام کو، آئندہ تجھے یہ کام نہیں کرنا ہے. اور آپ اس کا ہاتھ روک لیں کہ بھئی یہ غلط کام کیا ہے. تو اپنے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، ڈیرنگ ہے، تو آپ اپنی ڈیرنگ کا استعمال کریں. آپ کو لگتا ہے کہ میری ڈیرنگ اور میری ہمت اس کو ہاتھ پکڑ کے روکنے کی یہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے اور اس سے رک سکتا ہے، آپ روک دیجئے، ہاتھ سے روکو. اگر ہمارے اندر اتنی ہمت طاقت نہ ہو
تو دوسرا درجہ زبان سے بولنے کا ہے کہ آپ اپنی زبان سے اس کو روکو، بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، ایسا کام مت کرو آپ۔ دیکھیے حدیث میں بھی یہی بات بتائی گئی، آپ کی جتنی ہمت طاقت ہے اتنا ہی کام کرو، سامنے والے پر اتنا بوجھ ڈالو۔ اب اپنی طاقت بولنے کی ہے لیکن اپنا ہاتھ پکڑ کے روک رہے ہیں تو پھر یہ ظاہر ہے ہماری غلطی ہوگی کہ آپ نے اپنی طاقت سے بڑھ کے کیوں کام کیا۔ آپ کا کام تھا بولنے کا، بولنا ہی چاہیے تھا، وہ ہاتھ سے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ہاتھ سے پکڑنے کی ضرورت ہے آپ ضرور ہاتھ سے پکڑ کے روک دیجئے، یہ غلط کر رہے ہیں، ہم یہ کام تو میں نہیں کرنے دیں گے۔ بہت اچھا ہے، آپ اپنی ہمت دیکھو، اپنی کیپیسٹی دیکھو، آپ کتنا کام کر سکتے اتنا ہی روکو۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر نہ ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں اور نہ ہی زبان سے اسے برا بول سکتے ہیں کہ بھئی تم یہ غلط کر رہے چھوڑ دو یہ کام کو، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جب کسی برائی میں کسی شخص کو برا کام کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے اس کام کو اور اس فعل کو دل سے برا جانو، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دل سے سوچ سکتے، دل سے کم از کم وہ کر رہا ہے تو آپ کے برا جاننے کی وجہ سے آپ اس سے رکنے والے بنیں گے۔ وہ جس برائی میں مبتلا ہے آپ اس کو برا سمجھ رہے ہیں تو اپنے دل سے برا سمجھو اس کو، یہ غلط کر رہا ہے۔ تو اپنے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی ڈیرنگ ہے، کتنی ہمت ہے، اپنے ہمت کے بقدر کام کرنا چاہیے اور سامنے والے پر اپنا اثر ڈالتے رہنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ گھروں میں ہمارے عام طور پر اس قسم کی باتیں نظر آتی ہے، برائی کرتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں گھروں میں، لیکن ان برائیوں پر نہ تو ہاتھ سے روک ہے، نہ زبان سے ہے، نہ دل میں برا سمجھا جا رہا ہے، تو وہ چیز بڑھتے رہ رہی ہے، پنپتے رہ رہی ہے اور وہ پہاڑ بن کر باہر نکل رہی ہے۔ آپ غور سے دھیان سمجھیے، عام طور پر ہو کیا رہا ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ برائی کو ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی برائیاں جو باہر روڈ پر ہو رہی، محلے میں ہو رہی، شہر میں ہو رہی، دوسرے لوگ کر رہے، نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ باہر کو بھی روک سکتے ہیں۔ آپ اس قسم کا معاملہ اپنے گھر میں ہو رہا ہے، آپ کے بیوی سے ہو رہا ہے، بیٹی سے ہو رہا ہے، بیٹے سے ہو رہا ہے، آپ کے بھائی سے ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں ہو رہا ہے، تو بھی آپ کی جتنی ڈیرنگ ہے اتنا کام آپ کیجئے، جیسا روک سکتے روکیے۔ آپ اگر ہاتھ سے روک سکتے تو ہاتھ پکڑ کے روکیے کہ دیکھیے آئندہ، مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، رات دن موبائل میں لگا ہوا ہے، آپ نے کئی مرتبہ اس کو پکڑا، دیکھا کہ یہ موبائل میں ایسا ہے کہ اس موبائل میں ساری دنیا کی گندگیاں دیکھ رہا ہے۔ اب اگر آپ اس سے موبائل چھین سکتے ہیں تو یہ آپ نے ہاتھ سے روکا کہ چھین لو، روک کے بتاؤ، بشرطے کہ ایسا کرنا آپ کے بس میں ہو اور اس کا ریئیکشن آپ پر نہ آتا ہو۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اسے دیکھیں کہ یہ رات دن بس موبائل ہی میں لگا ہوا ہے، چھین تو نہیں سکتے، لیکن آپ زبان سے بول سکتے ہیں بھئی یہ کیا غلط حرکت ہے آپ کی، رات دن آپ کو جب دیکھے موبائل میں آپ مبتلا ہیں، وہی دیکھنے میں بیٹھتے ہیں، ذرا آپ دوسرے کام بھی کر لیا کریں، یہ غلط حرکت سے آپ باز آئیں، آپ کے زبان میں اتنی طاقت ہے، آپ بولیے۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس کے بھی ریئیکشن ہی الگ الگ ہو رہے ہیں، بس کم سے کم دل میں بھائیوں ایسے بیٹے کو، ایسے بیٹی کو، ایسے بیوی کو، ایسی اولاد کو آپ اس کے اس عمل کو برا سمجھنا شروع کرو کہ بہت غلط ہو رہا ہے میرے گھر میں، بولتے نہیں کہ اوڑتے رہ رہے ہیں،
اب اس کی اصلاح کی تدبیریں آپ سوچئے کہ اس کی اصلاح کی تدبیر کیا کیا ہو سکتی ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ بیٹا بیٹی یہ دیکھ رہے ابا کے پاس تو میرے سے بڑا موبائل ہے، گھر میں تو وہ تو خود امی سے برابر سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، یہ مجھے کیا روک سکیں گے اور مجھے کیا بول سکیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ نہ ان میں جرات نہ اس میں رکنے کی بات۔ تو بیٹا باپ سے پہلے باپ اور بلکہ باپ سے پہلے دادا بن کے بتا رہا ہے کہ کون مجھے روک سکتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں خیال کریں، ہو یہ رہا ہے کہ لوگ کیا بول رہے ہیں، واقعی دنیا میں ایسا کر رہے، سارے کالجوں میں ایسا کر رہے، سارے مارکیٹ میں ایسا ہو رہا، ہاسٹلوں میں ایسا ہو رہا۔ ہم مکلف اپنی ذات کے، اپنی اولاد کے، اپنے بیوی بچوں کے سب سے زیادہ زور اور دھیان ہمارا اپنے گھروں میں ہونا چاہیے۔ روک ٹوک، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر کرو، وَأَهْلِكُمْ، اور اپنا اہل و عیال، اہل و عیال میں اپنے بیوی بچے، وَأَهْلِكُمْ نارا، آگ سے بچاؤ، خود بچو بیوی بچوں کو بچاؤ۔ یہ اللہ کا اہم حکم ہے کہ خود کی فکر کرو، اپنے بیوی بچوں کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹا بیٹی بیوی اور خود کے ذات کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ جن کے بارے میں سوال ہونے والا ہے اس کے بارے میں تو ہم نے فکر چھوڑ دی اور اپن ساری فکر واقعی دنیا میں کیا ہو رہا، دنیا میں بھی کہاں سے دور سے کوڑی کھینچ کے لاتے ہیں۔ اپنے گھر کی فکر، احساس اپنے اندر شروع کرو اپن، اور پھر اسی طرح سے اپنے کو لگتا ہے کہ یہی بات میں باہر والوں پر بھی کر سکتا ہوں، جو گھر والوں میں تو بہت نور و نلا نور ہے، کیجئے، اور ایسا کرنا چاہیے۔ اپنا روک ٹوک کا یہ ماحول اور یہ کہ حس اپنے اندر پیدا ہو جائے۔ معاشرے میں یہ جو برائیاں پنپ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، دراصل بات یہ ہے کہ دیکھتے ہی اس کا سد باب یعنی روک ٹوک کی فکر شروع نہیں کی جا رہی ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ پانی اب سر سے اونچا ہو رہا ہے تو اب سب دوڑتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہو رہا ہے ویسا۔ ارے آپ نے تو اس کو پنپنے دیا، دیکھتے ہی منکر پر نکیر ہونا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب ہم نے تو یہ تو دیکھا کہ معروفات کا تو بہت ہمارے یہاں ماشاءاللہ اہتمام ہوتا ہے، لیکن منکرات پر روک ٹوک کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ برائیوں پر روک ٹوک، بیٹی کو اپنے دیکھے کہ بغیر پردے کے جاتی ہے، بے حیائی میں باہر نکلتی ہے، تو یہ غیرت ہماری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ غیرت ہونا چاہیے آدمی میں کہ میرے گھر میں کچھ برا ہو رہا ہے، اب اس کی فکر میرے اوپر سب سے زیادہ لازم آتی ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک واقعہ ہے، دھیان سے سنیے آپ اس کو۔ وہ میں نے بہت زمانہ پہلے اس کو پڑھا تھا اور وہ روایت ہے، مجھے تو درس کے دوران میرے استاذ محترم حضرت مفتی عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد شریف میں نے ان سے پڑھی ہے، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ درس ان کا بڑا عجیب ہوا کرتا تھا، روحانی درس کے مالک تھے، اور انہوں نے اس درس میں ابو داؤد شریف میں ایک کتاب الحیات یا باب الحیہ یعنی سانپ کا باب، یعنی سانپ کے بارے میں کیا کیا ہدایات ہے نبوی، وہ تذکیرے، اسی میں یہ واقعہ ایک آیا تھا، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس کو سمجھیے آپ۔ اس کا واقعے کا مفہوم یہ ہے، ایک صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کسی خاص مہم میں باہر گئے تھے وہ صحابی رسول، یعنی غیرت احساس کیسے آتا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ وہ باہر گئے تھے، اتفاق ایسا ہوا کہ دن کا وقت یا کوئی ایسا ہی وقت وہ گئے اور اچانک وہ اپنے گھر پر لوٹ کر آئے۔ جیسے ہی گھر پر لوٹ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی تنہا اپنے گھر کے باہر، چوکھٹ کے باہر تنہا کھڑی ہوئی ہے، چوکھٹ کے باہر، چوکھٹ سے بھی باہر نکل کر کھڑی ہوئی ہے۔ صحابی آئے،
آپ اندازہ لگائیے وہ خود صحابیہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، پیارے رسول ان میں موجود ہے، ان کے شوہر صحابی رسول ہے، وہاں پر کسی بدگمانی کا اور گناہ کا کوسوں دور تک یعنی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہاں کوئی بدگمانی کی جائے کہ یہ کوئی غلط معاملے کے لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ایسا ممکن نہیں۔ لیکن یہ صحابی رسول جیسے ہی باہر آئے تو وہ جہادی مہم میں گئے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ میری بیوی تنہا چوکھٹ کے باہر کھڑی ہوئی، تو غیرت برداشت نہیں کر رہی تھی کہ یہ تنہا کھڑی کیوں ہوئی، فوراً جو نیزہ تھا اٹھایا اور اب قریب تھا کہ مار دیتے۔ بیوی نے کہا میرے سرتاج رکیے رکیے، مجھ سے پہلے وجہ تو پوچھے کہ میں باہر کیوں نکلی۔ دیکھو دیکھو، نہیں سمجھ رہے آپ؟ مجھ سے پہلے وجہ تو پوچھے کہ میں یہاں کیوں کھڑی ہوئی، میرا اتنا آسان نہیں ہے باہر کھڑا ہونا، پہلے وجہ معلوم کیجئے پھر آپ جو کرنا ہے کریں، بتاؤ کیا وجہ ہے۔ تو کہا دیکھو دراصل بات یہ ہے، میں تنہا عورت ہوں اور میں گھر میں تھی، اچانک میں نے گھر میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدھا سانپ گھر میں نکلا ہوا ہے، اور میری طاقت نہیں ہے کہ میں اس کا مقابلہ کروں یا وہاں اسے ماروں، اور بچنے بچانے کی کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ باہر نکل کر کسی کو اطلاع دوں کہ وہ اس کا انتظام کریں، اس لیے میں باہر آ کر کھڑی ہوئی ہوں۔ بولو، وہ صحابی اندر گئے تو دیکھا کہ واقعی ایک بہت بڑا اژدھا ہے، اور وہ گھر میں جو ہے اس طرح سے وہاں پر رکا ہوا ہے۔ انہوں نے وہی نیزہ فوراً ایسا اس میں مار دیا، لیکن فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ اژدھا پر جیسے ہی انہوں نے نیزہ مارا، میں نہیں جانتی کہ پہلے میرے شوہر کی روح نکلی یا سانپ پہلے مرا، دونوں مر گئے۔ اب ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، ان کے خاندان کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا کہ حضور یہ عجیب واقعہ پیش آیا ہے، آپ ہی کوئی انتظام فرما دے، یہ عجیب بات ہے، کیا واقعہ ہے؟ تو حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اصل میں فلاں جگہ کے جنات یہ مسلمان بن کر آئے ہیں، اب اگر تم میں سے کسی کے گھر میں ایسی کوئی سانپ وغیرہ نکلے تو اسے 3 مرتبہ اللہ کا جو ہے واسطہ دو کہ کوئی اور مخلوق ہے تو چلی جا، کوئی مخلوق ہے تو چلی جا، کوئی اور مخلوق ہے تو چلی جا، اور پھر مارا کرو، تاکہ اگر کوئی مخلوق ہے تو چلے جائے گی، غائب ہو جائے گی، کچھ معاملہ بنے گا وہ تمہارے قابو میں نہیں آئے گا، اور اگر وہ سانپ ہی ہے تو تمہارا مارنا صحیح ہو جائے گا۔ بہرحال یہاں ایک واقعہ نقل کرنا تھا کہ کب مارا جائے، کیسے مارا جائے، اسے مارنے کا طریقہ بتایا جا رہا تھا۔ مجھے یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو وہ صحابی رسول کی غیرت برداشت نہیں کر رہی تھی کہ میری بیوی اور تنہا چوکھٹ کے باہر کھڑے ہو۔ بولو، اب ہماری بیوی، ہماری بیٹی، ہماری بہن خالی چوکھٹ کے باہر نہیں، وہ تو پورے گاؤں کی چوکھٹیں کدھر ڈال رہی ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، اور ہم باضابطہ ایسے باعزت سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں یہیں گئے تھے، وہ سہیلی کے یہاں گئے تھے، فلاں کے یہاں، ارے یہاں چوکھٹ کے باہر کھڑے ہونے پر پکڑنے کا حکم ہے۔ کیوں؟ باریکی سے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں غیرت پیدا ہونا، حس پیدا ہونا اپنے اندر۔ ہمارا حس مردہ ہو گیا، مر گیا، کون گھر میں کیا کر رہا ہے، کتنی بے حیائی میں مبتلا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ حس رہنا چاہیے۔ ایک عورت کے متعلق کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، غیرت مند کسے کہتے ہیں؟ ایک عورت کی جو ہے، عورت نے اپنے شوہر پر دعویٰ داخل کیا کہ میرے شوہر سے نکاح ہوا اور 500 اشرفی میرا مہر طے ہوا ہے۔ اشرفی سونے کا سکہ کہلاتا ہے، 500 اشرفی بولے تو بہت زیادہ قیمت ہو گئی، یہ 500 اشرفی ہے اور میرا شوہر دینے سے انکار کر رہا ہے، اور میرے پاس اس کے 2 گواہ ہیں۔
قاضی صاحب کی خدمت میں یہ واقعہ پہنچا. قاضی صاحب نے واقعے کی تحقیق کی کہ واقعی ایسی بات ہے. تو عورت کو کہا گیا کہ اپنے گواہ پیش کرو. تو عورت نے اپنے وکیل کے ذریعے سے 2 گواہ پیش کیے. اب دھیان سے سنو بھائیو، ان 2 گواہ میں سے ایک گواہ نے کہا ہاں میں گواہ تو ہوں کہ 500 اشرفیاں طے ہوئی تھی، لیکن یہ عورت اس کی ہی ہے، میں اس کا چہرہ دیکھے بغیر گواہی نہیں دوں گا، مجھے اس کا چہرہ دیکھنا ہے. جس کے بارے میں گواہی دے رہا وہ خود اس کا چہرہ دیکھنا چاہ رہا تھا. قاضی کے پاس اس نے جب یہ بات کہا تو بات تو معقول تھی اس کی کہ ہو سکتا کوئی عورت دعویٰ کر سکتی ہے اس طرح سے. گواہ نے کہا کہ مجھے اس کا چہرہ دیکھنا ہے. اب بات یہ ہو گئی کہ گواہ بھی اب موجود اور عورت بھی تیار ہو گئی کہ ٹھیک ہے میں چہرہ بتانے کے لیے تیار ہے، یہ میرا ہی گواہ ہے اور یہ گواہی مجھے میرا چہرہ دیکھ کر دے. ادھر اس کا شوہر دوسرے وکیل کے پاس کھڑا ہوا ہے. وکیل نے جج کو مخاطب ہو کر کہا کہ جج صاحب، اگر بات یہ ہے کہ میری بیوی کا چہرہ اس نامحرم شخص کو دیکھنا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو عورت دعویٰ کر رہی ہے 500 اشرفی کا، میں اس کو ماننے کے لیے بلا تحقیق اور بغیر اس کے کسی دعوے کے تیار ہوں. 500 نہیں، یہ جتنا بولے اب میں تیار ہوں. میں نے بالکل اس کا مہر جو دعویٰ کرنا ہے یہ مجھے کہے، میں اس کی جھولی بھرنے کے لیے تیار ہوں، دے سکتا ہوں. آپ فیصلہ دے دیجئے، مجھے منظور ہے، لیکن میں اپنے بیوی کا چہرہ کسی نامحرم کو نہیں بتانا چاہتا ہوں. بیوی نے جب یہ بات دیکھی کہ اللہ اکبر، میرا شوہر جبکہ میں جھوٹ بول رہی تھی، میں نے جھوٹے گواہ طے کر کے لائے تھے، لیکن یہ جب میری غیرت کا اتنا یہاں خیال کر رہا ہے تو جج کے ہی سامنے اس نے کہا اگر میرے شوہر کا یہ فیصلہ ہے جج صاحب میں آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اس کو میرا پورا مہر معاف کر دیا. جج نے جب یہ فیصلہ سنا، کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو جج نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ آج کا یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں تحریر کیا جائے تاکہ بعد کے لوگوں کو نظر آئے کہ غیرت کسے کہتے ہیں، وہ دیکھ کر عبرت پکڑنے والے بن جائے. آج بھائیوں بے غیرتی کا بازار عام بن چکا ہے. نہ تو غیرت، اور حدیث میں ہے الغیرت من الایمان، غیرت مندی یہ ایمان کا حصہ ہے. اور وہ تو مشہور حدیث ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا شعبہ ہے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکیں گے، جنت میں کبھی نہیں جائیں گے. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 لوگ کون ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ مرد جو دیوس ہے، دیوس، دوسرا مدمن الخمر یعنی شراب کا عادی جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، اور تیسرا وہ عورت جو مرد کے جیسا بناؤ سنگھار کر کے رہتی ہے، مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ہمیں ہمیشہ شراب پینے والا تو سمجھ میں آیا کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا، لیکن دیوس سمجھ میں نہیں آیا کہ دیوس کسے کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیوس اس مرد کو کہتے ہیں، دیوس اس مرد کو کہتے ہیں جو مرد ہو کر اس بات کی پرواہ نہ کرتا ہو کہ اس کے بیوی اور اس کے بیٹی سے کون کون نامحرم باتیں کر رہے ہیں. وہ پرواہ نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے بات کر رہے، جواب تو دے رہے آپ، کوئی بات نہیں، تو جواب دو، بات کرو. انا للہ. ارے حدیث میں فرمایا گیا دیوس ہے. آپ بولو ایسے کوئی کھڑا ہوا کوئی شخص ہو اور آپ اسے دیوس کہے، بولو نا بھائی کوئی برداشت کرے گا؟ کسی کو دیوس آپ بول دو کوئی برداشت کرے گا؟ آپ اسے برداشت نہیں کر رہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جس کی بیوی اور بیٹی نامحرموں سے بات کرتی ہے اور شوہر کو پتا ہے کہ یہ بات کرتی ہے پھر بھی یہ پرواہ نہیں کر رہا، روک ٹوک نہیں کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا تو دیوس ہے.
دوست نے دیوس بولا تو برداشت نہیں کر رہا ہے، اللہ کے نبی تجھے دیوس ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایسی عورتیں جو نامحرموں سے بات چیت کرتی ہیں، اب موبائل پر کتنا کیا نہیں ہو رہا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے موبائل ہی ان کی عورتیں اٹھاتی ہے۔ ہمیں اجازت نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری بیٹی اور بیلے بجتے رہے، جاتی رہے، آپ اپنا عذر پیش کریں، لیکن ہمارے گھر کی کوئی مستورات موبائل نہیں اٹھائے گی، کسی سے بات چیت نہیں کریں گی۔ حکم تو یہ ہے کہ آپ کے گھر کے چوکھٹ پر کوئی آئے تو آپ ایسا نرم لہجہ مت اختیار کرو، سختی کے ساتھ، کون ہے، کیا بات ہے۔ آج اپنے یہاں کسی کو ایسا جواب دیا جائے تو سارے لوگ باہر چرچے کرتے پھریں گے، ان کے گھر میں دیکھو یہ باتیں، یہ سلیقہ ہے۔ ارے یہی اسلام ہے کہ عورتوں کا یہی حق ہے کہ عورتیں تمہیں سختی کے ساتھ جواب دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں 22واں پارہ پڑھی ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے بات میں نرمی مت برتو، اگر کسی نامحرم سے بات کی بھی ضرورت پیدا ہو جائے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا، حص مر گیا، ہمارا مردہ ہو گیا۔ لوگ نہیں کہتے ہیں، یہ بھنگی لوگ جو ہے بالٹیوں میں پاخانے لے جاتے تھے پہلے، تو دیکھنے والے کہتے ارے ان کو بدبو نہیں آتی ہے، اتنی بالٹی اٹھاتے، ہم تو دور سے صرف دیکھ رہے ہیں تو ناک کو بند کر رہے ہیں کہ بدبو آ رہی۔ تو جواب دینے والا کہتا ہے ارے اس کے ناک کے کیڑے مر گئے ہیں، اس لیے بدبو اب کہاں سے آئے گی۔ جیسے ان کے ناک کے کیڑے مر گئے، ان کے آنکھوں کا شرم کا پانی مر گیا ہے، اور یہ مردوں کے سامنے، ان مردوں کی تو حیا مر گئی ہے، اس لیے جو چاہے جیسے چاہے کر رہے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو بھائیوں، بیٹوں کی حفاظت کرو، جوانوں کی حفاظت کرو، نگرانی کرو ان کے بارے میں۔ ان کا یہ ہر ایک اپنے اپنے گھر کا ذمہ لے لے، اپنے کو دنیا کی ذمہ داری، اپن پورے دنیا کے ذمہ دار اس وقت ہے جب اپن اپنی ذمہ داریاں پورا کرتے کرتے جتنا بڑھیں گے، بس بڑی بڑی ذمہ داری لیتے رہو۔ سارے دنیا کے احوال سے باخبر ہے اور خود کے گھر سے بے خبر ہے، اپنی ذات اور اپنے گھر سے بے خبر ہونا یہ انسان کے لیے بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آپ کتنے بڑے دین کی محنت کر رہے ہیں، لیکن اپنے گھر سے بے خبر ہو کر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ایک فرد کی ہمیں خبر رہنا چاہیے، ہم ذمہ دار ہیں۔ اسی کو حدیث میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سے حدیث ہے، الا حضور نے فرمایا سن لو، خبردار ہو جاؤ، اے مردوں عورتوں میرا اعلان سن لو۔ الا کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، پہلے آپ نے باخبر کیا اور پھر ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے جتنے لوگ اس کے ماتحت رہتے تھے ان کے بارے میں سوال ہونے والا۔ ہر ماں اور باپ سے اولاد کے بارے میں، ہر شوہر سے بیوی کے بارے میں، ہر ماں سے بیٹی کے بارے میں، ہر بڑے بھائی سے بہن کے بارے میں، ہر چھوٹے بڑے بھائیوں سے چھوٹے بھائیوں کے بارے میں، ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اپن ایسا سمجھتے جیسے اپنے سے پورے شہر کا سوال ہونے والا ہے، باقی اپنے گھر کا کوئی سوال نہیں ہونے والا ہے ہم سے، اس لیے اپنے گھر سے بے خبر اور سارے شہر کی خبریں ہمارے پاس۔ بھائی آپ اپنے گھر سے شروعات کیجئے تو اپنا چراغ جلا ہوا رہے گا تو چراغ سے چراغ جلتے رہیں گے، پھر اجالا عام ہو جائے گا۔ خود ہی کے پاس اندھیرا ہے تو دوسروں کو کیا اجالا پہنچا سکیں گے؟ فکر اپنی شروع کرو، حس پیدا کرو کہ واقعی مجھے منکرات پر روک تام کرنا ہے۔ یہ جو لڑکیاں ہاسٹلوں میں جا رہی ہے، غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، فلاں جگہ جا رہی ہے، ہم اپنے گھر میں دیکھیں کہ گھر میں تو کوئی ایسا پردہ تو نہیں ہے، اپنی فکر شروع کر دے، قطع نظر اس سے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے میرے بیٹی کی فکر کرنا ہے، پھر میری بہن کی، میری بیوی کی، میرے رشتہ دار کی، میرے خاندان، اڑوس پڑوس، میرا شہر۔ اب مجھے باہر نکلنا ہے یہ فکروں میں، الحمدللہ اس سے میں مطمئن ہے۔ یہ آپ کا واٹس ایپ، یوٹیوب اور یہ ساری جتنی خبریں ہیں پوری دنیا کے آپ کے گھر میں لا کے ڈال رہے ہیں، اور آپ بول رہے واقعی دنیا میں ایسا ہو رہا ہے جیسے میرا گھر سارا فرشتوں کا گھر ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا گھر ہے، انسان جیسے وہ ہے انسان ایسے ہم بھی انسان۔ ان کی چوکھٹ لکڑی کی ہے اس لیے وہ جل رہی ہے، مگر ہمارے گھر کی چوکھٹ بھی لکڑی ہی کی ہے، ہمیں بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ آج وہاں آگ لگ رہی ہے، ہماری چوکھٹ کو بھی آگ پکڑ سکتی ہے۔
آپ اپنی چوکھٹ کی حفاظت کی فکر کیجئے اور پھر آپ باہر نکلیے. اس میں شبہ نہیں کہ ایسا نہیں کہ باہر کی فکر نہیں کرنا ہے، سب، مگر اپنے سے بے خبر ہو کر نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، 9. کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جس میں عصر کی نماز کے بعد کسی بیوی کی آپ پوری خیر خبر نہ لیتے ہو. بتاؤ، 24 گھنٹوں کی کارگزاری، پھر ان کی دل جمعی، ان کے ساتھ دل لگی، ان کے ساتھ سب چیزیں، مگر آپ ہر بیوی کے پاس ایسا نہیں کہ 9 بیویاں ہیں تو ایک بیوی کا نمبر آپ 9ویں دن کے بعد آئے گا، لہٰذا 9ویں دن ان کے گھر پہ جائیں گے. نہیں، کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا تھا جس میں اللہ کے نبی ہر گھر میں داخل نہ ہوئے. یہ فکر ہے اپنے گھر سے، اور امت کو آقا نے بتایا کہ اسے کہتے ہیں فکر کرنا. اللہ تعالیٰ یہ حس ہمارے اندر پیدا فرما دے اور بے حسی، مرداپن اور غفلت سے اللہ تعالیٰ ہماری پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.